امام مالک فرماتے ہیں انسان ایک بار پیدا نہیں ہوتا، انسان دو بار پیدا ہوتا ہے۔ ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور ایک دن تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہ بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن۔ بہترین انسان وہ ہے جو خود کو پہچان لے، اور جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، اور جو خود کے اپنی ذات کے حساب سے اپنے اعتبار سے اندھیرے میں رہا وہ برباد رہا، کسی لائق نہیں رہا۔ جس مسافر کو یہی خبر نہ ہو کہ اس کی منزل کیا ہے، پوری زندگی سفر کرتا رہے گا مگر منزل کو نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی واشنگ مشین، آپ کی کار، آپ کی موٹر بائک، ساری چیزیں ایک کام کے تحت ہیں۔ انسان نے انسان کے لیے جو بھی ایجاد کیا، جتنے بھی آوشکار کیے وہ سب کام کے لیے ہے۔ تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد کے پیدا کیا ہے؟ جیسا کہ کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے۔ ایم اے کیا، ڈگری لی، پینشن لی، ایم اے کیا، ڈگری لی، نوکری کی، پینشن لی اور مر گئے۔ جانور بھی سوتے ہیں، جانور بھی جاگتے ہیں، کھاتے پیتے جانور بھی ہیں، مگر انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کا جواب خود میرا رب ارشاد فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ میں نے انسان کو آزمائش کے لیے، اس کا ای کو تھوڑا ہلکا اور کر دو، میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، یعنی وہ آزمایا جائے، یعنی صبح آزمائش۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں آزمائش کا حال یہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں صبح آزمائش ہے، شام آزمائش ہے، رات آزمائش ہے، دن آزمائش ہے، چلنا آزمائش ہے، بولنا آزمائش ہے، کھانا آزمائش ہے، سونا آزمائش ہے، اٹھنا آزمائش ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جب تک زندگی کو آزمائش سمجھو گے آزمائش نہیں آئے گی، اور جب اسے آزمائش نہ سمجھ کے اسے ٹھہرنے کا مقام سمجھو گے، اسے آشائش کی جگہ سمجھو گے، تو پھر تم بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ دنیا گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا، میں نے انسان کو اس وجہ سے پیدا کیا کہ وہ تاکہ رات دن صبح شام بنائے، اس کی صبح بنائی، اس کی شام بنائی، اس کی موت اور حیات۔ اقبال کہتا ہے موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے، موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے، موت کو سمجھا ہے قافل اختتام زندگی، زندگی کی شام ہے، صبح دباو زندگی۔ انسان مرتا نہیں، بس وہ اپنا ایک اپنا عالم بناتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان پہچانتا کیسے ہے؟ پہچانتا ایسے ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور وہ میرے نبی کی طرف کو چلتا ہے حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے، مگر جب وہ اپنے آپ کو دوسری مرتبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے اور آگے دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کا مائک کا آواز کم نہ کرو، ای کو کم کرو۔ میری طرف دیکھو، مجھ سے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ تقریر سن کے کہتے ہیں آپ زور سے کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا ہماری پبلک ہلکے سے مانتی نہیں۔ کیا کریں، زور سے بولے ذرا۔ انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ آزمائش کے لیے، یعنی نوجوان جو ہے اس سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے نوجوان سے، وہ نیا لڑکا جو ہے اس سے کہہ رہا ہوں رات کو سو رہا ہے بندہ اور رات کو سو گیا، صبح فجر کی اذان ہوئی، اب ایمان نے اس کو اٹھا دیا، ایمان کہہ رہا ہے چلو نماز پڑھتے ہیں، مگر اس کا نفس کہہ رہا ہے نہیں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے پوچھا کہ نفس کا حملہ ہے یا شیطان کا حملہ ہے، کیسے سمجھا جائے؟ فرمائے لگے شیطان کے حملے میں اور نفس کے حملے میں فرق ہے۔ اگر شیطان حملہ کرتا ہے ایک مرتبہ اس کو روک لو تو پھر دوسری مرتبہ حملہ نہیں کرتا، مگر اگر نفس حملہ آور ہے تو وہ جب تک حملہ کرتا رہے گا، یہ وہ کتا ہے جب تک اپنی مرضی کرا نہیں لے گا یہ بھونکتا رہے گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے سو جا بہت زیادہ سردی ہے، باہر جائے گا ٹھنڈ لگ جائے گی، ایمان کہہ رہا ہے نہیں تجھ کو سونا نہیں ہے، تجھے نماز پڑھنی ہے، نماز ایک بار قضا ہو جاتی ہے تو پھر دوسری مرتبہ نہیں ملتی، مگر پھر اس کا نفس اس کو روک رہا ہے، مگر اس کا ایمان نے اس کو اٹھا دیا۔ اس نے بلینکٹ پھینکا اور پھینکنے کے بعد مسجد گیا اور مسجد میں جانے کے بعد اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اپنی ناک اللہ کے سامنے جیسی رگڑی ویسی فرشتوں نے اعلان کر دیا آج فلاں محلے میں فلاں
مسلمان اپنے نفس پر غالب آ گیا اور اس نے اپنے نفس کو ہرا دیا اور اس کی نماز آج قضا نہیں ہوئی، ادا ہو گئی۔ اچھا پھر دیکھیں، ایک اس کے اوپر امتحان تھا مگر ابھی امتحان ختم نہیں ہوا، اب نماز پڑھ کے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد پھر اسی نوجوان نے گھر آنے کے بعد جو ہے وہ ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد یہ باہر کو نکل کے جا رہا ہے، اس نے دیکھا ایک لڑکی ہے، اس کے کپڑے ذرا خراب ہیں، بہت زیادہ بےہودہ لڑکی ہے، اس کے جسم پر بڑے بیکار سے خراب سے کپڑے ہیں۔ اب اس کی نظر ایک مرتبہ پڑی ہے تو ایک مرتبہ کو علماء کہتے ہیں کچھ ہوتا نہیں، صوفیاء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں دوسری مرتبہ میں ہوتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ نفس نے دیکھ لیا، دوسری مرتبہ نفس پھر مطالبہ کر رہا ہے، دیکھ لے بڑی خوبصورت لڑکی ہے، نفس بھونکنا شروع کر دیا، دیکھ لے۔ حضرت مجد الفسانی شیخ سرہندی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے۔ اب اس کے نفس میں اور اس کے ایمان میں دونوں میں جو ہے وہ مقابلہ ہے۔ نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے، ایمان کہہ رہا ہے نظر نہ اٹھانا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ صرف فزیکل زنا نہیں ہوتا، آنکھوں کا بھی تو زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی تو زنا ہوتا ہے۔ ایک آدمی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آیا، آپ نے اس کی آنکھیں دیکھ کے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں میں زنا ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا زنا ہے، ذرا غور تو کریں۔ نوجوان کیا سمجھتے ہیں یہ آنکھیں تمہاری ہیں؟ نہیں، یہ ہاتھ تمہارے ہیں؟ نہیں، یہ آنکھیں تمہاری مخالف ہیں۔ آپ کو خبر نہیں ہے قیامت کے دن یہ آنکھیں اللہ کے سامنے گواہی دیں گی، ایک ذرہ بولے گا تو کیا آنکھیں نہیں بولیں گی؟ آنکھیں کہیں گی اے میرے مالک تو نے دیا تو تھا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، تو نے دیا تو تھا روضہ رسول دیکھنے کے لیے، تو نے آنکھیں عطا تو کی تھی اس کو کہ کعبہ دیکھے، مگر اس نے گندی چیزیں دیکھی۔ اب مجھے بتاؤ اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور عذاب نہ ہو، صرف یہ عذاب ہو کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ اچھا ذرا غور کرو، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ذرا غور کرو، امام حسین سجدہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مگر جب اٹھائے جائیں گے تو سجدہ کر رہے ہوں گے۔ مگر اب میں اس نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو گندی اپنی آنکھیں کیے ہوئے ہیں، اس نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کی آنکھیں برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر! ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک گاڑی میں لائیو لڑکے گاڑی چلاتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ معاذ اللہ تیز گاڑی چلانے والے لڑکوں کو کبھی بتاؤ کہ وہ اسپتالوں میں جا کے دیکھیں کہ تمہارے تھوڑی دیر کا شوق، تمہارا ایٹیٹیوڈ، تمہارا یہ اداکاری یہ تمہیں برباد کر دے گی، تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ میرے دوست، تیرے باپ، بھائی، تیرے بچے، تیرے گھر والے تیرے لیے انتظار کرتے ہیں، تو یہ تیز گاڑی کیوں چلاتا ہے میرے بھائی؟ تجھے پتہ نہیں لگتا؟ میں ایک مرتبہ دلی میں گیا تھا اپولو میں، تو وہاں کے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہاں اسی مہینے 17 لڑکے ایسے داخل ہوئے جو موٹر سائیکل پہ تیز گاڑی چلا رہے تھے اور ان کو کوما میں چلے گئے، اور کیا خبر وہ کوما سے باہر آئے نہ آئے۔ تھوڑی دیر کا شوق ہے، گاڑی تیز کیوں چلاتا ہے میرے بھائی؟ گاڑی تیز کیوں چلاتا ہے میرے دوست؟ گاڑی تیز کیوں چلاتا ہے؟ اب ذرا غور کرو، وہ لڑکا گاڑی تیز چلا رہا تھا اور گاڑی میں لائیو چل رہا تھا، اندر رقاصہ ناچ رہی تھی، ناچ ہو رہا تھا، اور اچانک جو ہے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور وہ مر گئے۔ تیز رفتار گاڑی تھی۔ اب وہ جو مرے ہیں وہ رقاصہ کا ڈانس دیکھتے دیکھتے مرے۔ اب وہ آئیں گے، ان کو دفن کیا گیا ہوگا، اور جیسی وہ قبر میں گئے اور جیسی انہوں نے آنکھیں اٹھائیں ویسی فرشتوں نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، تم نیچے نظر کرو۔ کہا کیوں؟ کہ یہ نبی پاک ہے، اللہ کے رسول ہے، تیری آنکھیں اتنی گندی ہیں، ابھی تو مرنے سے پہلے گندی تصویریں دیکھ رہا تھا، اب تو کیسے اپنے نبی کو دیکھے گا؟ بولو اس وقت کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا؟ نوجوان تو کیا سمجھتا ہے تیری ساری چیزیں نوٹ نہیں ہو رہی ہیں؟ تیری جوانی برباد ہو گئی دوست، تیری تنہائی برباد ہو گئی، تیری تنہائی میں کچھ نہیں بچا۔ اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تو نے زبان سے کہہ بھی دیا، تیرے دل نے اگر اس کو تسلیم نہ کیا، میرے دوست بتا، ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان، وہ تلوار چلا رہے ہیں، تلوار چلاتے چلاتے انہوں نے اپنی آنکھ پہ اپنی تلوار ماری۔ امام غزالی کہتے ہیں اپنا گلہ نکال کے پھینک دیا، اور جب پھینک دیا، ان کا مزار بصرہ میں ہے، میں نے حاضری کی ہے، جب گلہ نکال کے پھینک دیا، جب گلہ گر گیا نیچے کو، اللہ اکبر، توجہ کریں تو سارے صحابہ اکرام آ گئے، یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا نہیں بتاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے بس اللہ کے خوف سے کیا، ایک لڑکی جا رہی تھی، اس پہ ایک نظر پڑ گئی، حضور کی حدیث یاد آ گئی، جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی ڈالی جائیں گی، بس میں ڈر گیا، میں نے سوچا کہیں
ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. ایک آنکھ سے آنسو گر رہا تھا, ایک آنکھ سے آنسو, اور ایک آنکھ سے گر رہے تھے اس کے آنسو, ایک آنکھ سے خون کے لتڑے گر رہے تھے. وہ صحابی کہتا ہے کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا, کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں دوستو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت امام حسن بصری, یہ کون ہے امام حسن بصری؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ مولا علی کے خلیفہ اور یہ سیدہ ام سلمہ کا دودھ پینے والے حضرت سیدنا امام حسن بصری, وہ کہتے ہیں میرا ایک مرید جو بہترین حافظ قرآن, ٹناٹن پکا مضبوط, اتنا مضبوط کہ پورے بصرہ میں ایسا حافظ قرآن نہیں, وہ میرے پاس آ کے بولا حضور میں برباد ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں کہیں کا نہیں بچا. کہا کیا ہوا؟ کہا کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا, اس نے پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو حافظ قرآن, پھر مسلمان, دوسرا حافظ قرآن, اور تو ایک لڑکی کا جینا دشوار کرتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں حضور اس پہ نظر پڑی ہے, اس نے جو جملے کہے میرے سینے میں نشتر کی طرح چپ کے مجھے پسینے آئے, اور اس کے بعد میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو پورا قرآن میرے سینے سے نکل گیا. حضور قرآن نکلا ہے, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے, سرکار میرا ایمان نہ نکل جائے. اللہ اکبر. آخر کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی فیس بک 3-3 گھنٹے دیکھ لیتے ہیں مگر قرآن کی توفیق نہیں ہوتی, 3-3 گھنٹے یوٹیوب دیکھ لیتے ہو مگر قرآن کی توفیق نہیں ہوتی. ارے بولو تو ذرا, امام اعظم تو 60 قرآن ختم کرتے تھے ایک مہینے میں, غوث اعظم تو 60 قرآن ختم کرتے تھے. تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا میرے دوست؟ کہیں تیری تنہائی تجھے برباد تو نہیں کر دے گی؟ اس کے نفس نے بڑا ابھارا دیکھ لے مگر اس نے نہیں دیکھا, نہیں دیکھا, نہیں دیکھا, اس نے نہیں دیکھا, اس نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اس نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جب اس نے نہیں دیکھا وہ دوسرے بھی امتحان میں کامیاب ہو گیا. یہ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو صرف دولت کمانے میں لگے ہیں, صبح دولت, شام دولت, رات دولت, بس دولت کے حافظ کیا ہے ان کو, دن رات دولت ہی دولت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ متکافر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کی اولاد کو اگر ایک جنگل بھر کے سونا ہیرے جواہر دے دی جائے تو وہ اس کو ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا. اس کی حفظ بھر نہیں سکتی مگر